آسک ڈاکٹر عمران کی سیریز میں آپ کا سوال ہے، کیا سیکس ایجوکیشن دینا ضروری ہے؟ میں اگر آپ سے کاؤنٹر سوال پوچھوں کہ بحیثیت مسلمان ہم کو سب سے پہلی کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ لازمی طور پر آپ کا جواب ہوگا قرآن۔ اور قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، اس کتاب نے یہ ثابت کر دیا دنیا کو تمام ریسرچ کے بعد کہ یہ ایک مستند ترین کتاب ہے۔ قرآن کی جو وحی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے اس ساری کائنات کو خلق کیا، یعنی جان پہچان، فکر کر، شعور رکھ کہ یہ جو تیری کائنات میں ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اور پھر خلق الانسان من علق، اور تجھ کو پیدا کیا ہم نے اسپرم سے، کلاٹ سے، جمع و خون سے۔ یہ ہے قرآن کا آغاز۔ اس وقت جب کعبہ میں 360 بت ہیں، اس وقت جب شرک پرستی عروج پر ہے، تو وحی کا آغاز توحید کے پیغام سے نہیں، پڑھ، جان، شعور حاصل کر اور تجھے پیدا کیسے کیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مستند کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری کی کتاب النکاح میں جا کے پڑھیے کہ اتنی نجی باتیں اللہ کے رسول اور امہات المومنین کو ہماری سمجھانے کے لیے کیوں بتائیں۔ تو میرا سوال بڑا سمپل ہے، اللہ نہیں شرماتا، اللہ کے حبیب نہیں شرماتے کہ جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہمیں بتانی چاہیے۔ ہم نے غلط سمجھا کہ ہمارے جسم میں کچھ حصے گندے ہوتے۔ اس کائنات میں جہاں اللہ نے ہر چیز حق پر پرپس فل پیدا کی ہے، وہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ میرے جسم میں کوئی حصہ گندا ہو سکتا ہے؟ فرق یہ تھا کہ پرائیویٹ کیا ہوتا ہے اور پبلک کیا ہوتا ہے۔ جیسے میں کپڑے پہن کر نہا نہیں سکتا، ویسے ہی میں کپڑوں کے بغیر باہر نہیں آ سکتا۔ یہ فرق تھا۔ اور جب ہم نے نہیں پڑھایا، نہیں سمجھایا، تو پھر کیا ہوا؟ بچے اپنا تحفظ نہیں کر سکے۔ وہ غلط لوگ مس پرسیپشنز پھیلانے لگے، جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، بچپن کی غلط کاریاں، جوانی کی سیاہ کاریاں، فضول ترین کانسیپٹس اینڈ پرسیپشنز، جس سے ازواجی زندگیاں پریشان ہوئیں۔ لوگوں کو اپنی اس ضرورت کا نہیں پتہ لگا۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ The peace of life is the sex with your legal partner۔ اور ہم نے کہا اس پہ بات نہیں کرنا، اس کو بتانا نہیں، اس کو سمجھانا نہیں۔ اور جب ہمارے پاس فرٹیلیٹی ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں، خواتین اور حضرات کے جنسی مسائل کے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر ایشوز وہی نہ کسی نے بتایا، نہ کسی نے پڑھایا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہ ہمیں پڑھانا چاہیے، نہ ہمیں بتانا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور بچپن سے پتہ ہونا چاہیے۔ اس غلط فہمی سے خدا را باہر نکلیں کہ اگر ہم بچوں کو سمجھا دیں گے تو وہ بگڑ جائیں گے۔ پھر سوال پوچھتا ہوں، قرآن پڑھنے کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ اگر یہ پہلی کتاب ہے تو قرآن پڑھنے کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ پھر آپ سے پوچھتا ہوں، آپ عربی کا ترجمہ پڑھنا نہیں چاہتے، اس لیے ہماری زندگی کبھی بھی بہتر نہیں ہو رہی، لیکن عربی کا بچہ تو علق پوچھے گا نا کہ واٹ از علق۔ تو وہ بچہ جس نے قرآن آپ کے حساب سے پہلی کتاب ہونی چاہیے، پہلی وحی کا جب پوچھے گا کہ علق کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کیا بتائیں گے اس کو؟ آج کے اس گوگل ایج میں اس کو کیا بتائیں گے کہ قرآن کو سمجھ کے مت پڑھنا، یہی سمجھائیں گے؟
اور ایسے ہی انفارچونیٹلی ہو رہا ہے. تو میری التجا ہے کہ صحیح اگر آپ کو نہیں آتا سیکھیں اور پھر لوگوں کو بتائیں. میں سمجھتا ہوں یہ اتنی ہی ضروری ہے اس معلومات کو دینا جیسے باقی زندگی گزارنے کے لیے، سروائیول کے لیے ہمیں معلومات چاہیے.